الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستوں اور بھائیروں، آج چند وضو کے متعلق سوالات ہیں اور ان کے جوابات، تو توجہ کے ساتھ سننا تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے نالے یا سمندر میں تیر لے تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اگر کوئی آدمی سمندر میں نہ لیا یا غسل وغیرہ کر لیا ایسے ہی تو پھر وضو ہو جائے گا، نیت ضروری نہیں، باقی وضو ہو جائے گا اور نیت کا ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے مثلا کوئی آدمی کے پاس پانی کم ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، صرف وضو کے فرائض پورے کرتا ہے، باقی سنتیں وغیرہ نہیں کرتا، تو وضو تو ہو جاتا ہے لیکن جو سنتیں رہ گی اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اس طرح جو آدمی نہ لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے لیکن نیت نہیں کی، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر وضو کرنے کے بجائے گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور وہ اس میں زیادہ ثواب سمجھتا ہے تو یہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد آنے سے پہلے گھر سے ہی وضو کر کے آتا ہے تو یہ اس میں کیا ہے، زیادہ ثواب ہے، اور حدیث میں بھی اس کی کیا آئی ہے، فضیلت آئی ہے۔ پھر آدمی یعنی گھر سے جب نکلے، کیونکہ جب آدمی کسی کے پاس جاتا ہے کسی کا مہمان بن کے تو گھر سے اچھا بن کر، اچھے کپڑے پہن کر، تیار ہو کر جاتا ہے، تو جب تم اللہ کے گھر میں آتے ہو تو گھر سے وضو کر کے آیا کرو۔ جب تمہارے وضو کی نیت سے گھر سے نکلو گے تو یہ کیا ایک ثواب کا تمہارا بڑھتا جائے گا، تو گھر سے وضو کر کے آنا افضل ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو زخم ہے، اس نے دبانے کی وجہ سے سیلان ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو زخم ہے جسم پر، اس کو دبائے یا دبانے کے بغیر وہ اس سے خون نکلا اور خون کیا ہو گیا، بہہ گیا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ دبائے گا نکلے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور نہیں دبائے نکل گیا، نہیں، دبانے یا نہ دبانے سے دونوں صورتوں میں وضو کیا ہو جائے گا، اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے وضو کی حالت میں تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ بھائی بات سمجھو کہ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو ناقص وضو ہے، یہ ناقص ہے، اور جو کیا ہے، جو پلیت ہے، دودھ پلیت نہیں تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، دودھ نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو باقی رہے گا۔ اور ایک یہ سوال ہے کہ نماز جنازہ جس وضو سے ادا کی جائے اس سے دوسری فرائض نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟ مثلا کسی آدمی نے نماز جنازہ کے لیے وضو کیا اور اس کے بعد وہ دوسری نمازیں پڑھتا ہے اسی وضو سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ کہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا، وضو میں حدث ہوا، مثلا دونوں پیر دھونے سے پہلے حدث ہوا، تو کیا اس پر نیا وضو کرنا واجب ہے یا نہیں؟ مثلا کوئی آدمی وضو کر رہا تھا، ابھی پورا جسم گیلا تھا اور اس نے پاؤں دھونے سے پہلے اسے حدث آ گئی، تو پھر اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ دوبارہ وضو اس پر واجب ہے، لازم ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، اس نے موم لگایا تو پھر وضو کر کے نماز پڑھ لی، تو اس سے وضو اور نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ مثلا کسی آدمی کو زخم تھا، اس نے اس پر پٹی باندھ لی اور پھر وضو کر لیا اور وہ نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔